اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے ممبرانز کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ مصروف ہوں گے اپنی اپنی زندگیوں کو بہتر انداز سے گزارنے میں، اور جو بھی اس وقت حالات ہیں اس میں اپنی طرف سے بیسٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ تو بس یہی آپ کے ساتھ بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا کہ اس موقع پہ جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ وقت آیا ہے جب کہ صدیوں میں شاید کبھی آیا کرتا ہے، اور کیونکہ اب ہم ایک گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت ساری انفارمیشن بھی ہمیں چاروں طرف سے مل رہی ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں بہت ساری چیزیں ڈس اپوائنٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں، ڈپریشن کی طرف بھی دھکیل رہی ہوتی ہیں۔ جو انفارمیشن آتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا، کسی نے کہا کہ جی اللہ کا عذاب ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ آزمائش ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے اور جیسا بھی ہے، اس میں سے کچھ بھی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے دین کا بھی علم دیا ہے اور دنیا کا بھی علم دیا ہے، اور اللہ کی یہ بڑی رحمت ہے۔ تو ہم بس اپنا یہ ضرور جائزہ لیں کہ جو کچھ بھی ہے، اگر وہ سب کچھ اللہ سے ہمیں قریب کر رہا ہے، ہمیں استغفار کی توفیق دے رہا ہے، ہمیں اپنے انر کا پہلے کے مقابلے میں جائزہ لینے کی کوشش کی طرف توجہ دلا رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے بلیسنگ بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم خدا نخواستہ ڈپریشن یا ٹینشن میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہی چیز ہمارے لیے دوسری طرح سے نقصان دہ ہو جائے گی۔ تو کوئی بات نہیں، بس اب ضرور ہم کوشش کریں، اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، ہم سے توفیق چھین لی ہے، تو یہ بڑی شکر اور اللہ کی رحمت کی بات ہے، اور بہت ہی واقعتاً شکر کی بات ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں، ہماری زندگی نہیں چھینی، ہم اللہ کو بنا لیں۔ ہم جو کچھ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارا ان وجوہات کی وجہ سے کلیکٹیولی اور انڈیویجولی جن وجوہات کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہوا ہے، تو ہم ضرور ہی کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں کو اپنی سوسائٹی سے بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم سمجھتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ بینگ امت مسلمہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تو جس انداز سے بھی اور جس طریقے سے بھی ہم اس کام کو کر سکتے ہوں، تو ہماری اپنی جو بھی ججمنٹ ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ایسی خرابیاں ہیں، یا ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے ملکی سطح پر، تو ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو دور کریں، اور جو اچھائیاں اور جو انسانی خوبیاں ہم اپنی سوسائٹی میں سے لے کر اپنی ذات تک ڈیولپ کر سکتے ہیں، تو وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور اب دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ جو انسان پریشان ہوتا ہے وہ اس بات پہ پریشان ہوتا ہے کہ اب آنے والا کل کیسا ہوگا، اکنامکلی ہم کہاں کھڑے ہوں گے، ملک کہاں کھڑا ہوگا، اور دنیا کس لیول پہ ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اپنا اور اپنی فیملی کے حوالے سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بس میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو، جو کہ واقعی اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ آیت ہمارے لیے اتاری ہے، اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ہم اس پریشانی سے بھی نجات پا جائیں گے، جو سورۃ طلاق کی آیت ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں جاتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کر لیا اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو اگر ہم یہ آیت میں پڑھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے یہ آیت ہمارے لیے اتار دی، کہ اگر ہم نے اللہ پہ توکل کر لیا تو اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ساری چیزیں اللہ کی بڑی رحمت اور بڑی بلیسنگ ہے اس وقت میں، جب کہ چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے بھی ہیں، اور ہم سب ہی کسی نہ کسی لیول پر
دوسروں کی مدد بھی کر رہے ہیں کلیکٹیولی یا انڈیویجولی جس طرح بھی. تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور اپنی سوسائٹی کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ امید دلائیں اور یہ احساس ان کے اندر ڈیولپ کریں کہ ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. تو ہم خود بھی ڈپریشن اور ٹینشن میں نہیں جائیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے بچا سکیں گے. اور یہ دیکھیں یہ کسی انسان کی بات نہیں، اللہ کا وعدہ ہے تو وہ کیوں ہمیں محروم رکھے گا. ہمیں یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک پتھر کے اندر بیٹھے کیڑے کو بھی اللہ رزق دیتا ہے. یہ سارے واقعات، ساری حکایات یہ سب آپ سب نے پڑھی ہوئی ہیں اور ظاہر ہے میرے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، تیسری بات جس پہ میں توجہ دلانا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ انشاءاللہ اب رمضان بھی آ رہا ہے بس. تو ہم شاید عام دنوں میں ہمیں اتنی اچھی تیاری یا اتنی فرصت نہ ملی ہو جو توقع ہے کہ اس دفعہ شاید ہمیں نسبتاً فرصت حاصل ہوگی. تو ضرور اس چیز کو کوشش کریں کہ اس رمضان کو ہم بہت اچھی طرح سے گزاریں اور رمضان کے حوالے سے ضرور اس طرح کی تیاری کی بھی کوشش کریں جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے. جیسا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جو رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اس حال رمضان کا استقبال اس حال میں کرتا ہو کہ اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے ذرہ برابر کینہ ہو. بس یہاں سے آغاز کریں اور اسی مسنون طریقے کو کہ رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں اور اپنی اس وقت تو ویسے بھی اللہ نے رجوع کا ایک موقع دیا ہے تو اس کی کوشش کریں. اور تیسری بات، آخری بات یہ کہ جو کچھ بھی ہمیں موقع مل رہا ہے ہم ضرور کوشش کریں کہ ہم بہت اچھی طرح سے گزاریں. جیسا کہ ہم کسی ساتھی نے بتایا کہ اتنی بھاگتی دوڑتی زندگی میں اس کو تو موقع ہی نہیں تھا، لگتا تھا وہ مشین ہو گئی ہے. اب اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے پا رہی ہے، ان کی فیلنگز کا اندازہ کر پا رہی ہے. اسی طرح جن کے بچے بڑے ہیں ان کی دوسری طرح کے احساسات ہوں گے، لیکن اس وقت کو کیش کرائیں، اس وقت کو اچھی طرح سے گزارنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ وقت جو فرصت ملی ہے ظاہر ہے کہ پھر بعد میں جب ہم اپنے روٹین میں حالات بہتر ہو جائیں گے، اسی طرح بزی ہو جائیں گے تو ضرور اس وقت کو اچھی طرح استعمال کریں. مثلاً گھر میں جیسا کسی نے کہا کہ اب اس وقت ذرا سا میٹس وغیرہ کی بھی پرابلم چل رہی ہے تو کوشش کریں کہ جتنا ہم وقت بچا سکتے ہوں گھر والوں کو، اگر گھر میں اس نوعیت کے مسائل نہیں ہیں تو تھوڑا سا یوں بھی وقت بچا لیں کہ جیسے کسی نے مجھے بتایا کہ وہ تو پتیلی اٹھا کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ لیتی ہیں کہ برتن دھونے والے کم ہو جاتے ہیں. ایسی جو بھی چیزیں اسپیشلی صبح اٹھ کر تھوڑا سا فریش ضرور ہوں، کنگھی کریں بالوں میں، پرفیوم لگا لیں اور بجائے اس کے کہ کسی بھی پریشانی یا ٹینشن میں جائیں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بھی پلیزنٹ رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھیں. اور اس رمضان کے حوالے سے جتنا قرآن سے ہم جڑ سکتے ہیں، جتنا ہم خود پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، گھر والوں کو توجہ دلا سکتے ہیں. پھر ہمارے اس گروپ پہ بھی کچھ مختلف لنکس انشاءاللہ شیئر ہو جائیں گے، ان میں سے جو آپ کو سوٹ کرے اس کو جوائن کر لیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی قرآن پڑھانے. اور یہ بہت زیادہ مجھے اہم لگتا ہے کہ جو لوگ مطلب ہمارے بچوں کو بھی، ہمیں خود تو ضرور لیکن ہمارے بچوں کو بھی ضرور ایک دفعہ قرآن کے ترجمے سے گزر جانا چاہیے. اس سے پہلے ہماری میرا خیال ہے کہ شاید ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی. تو ہم خود اگر پوری طرح سے ترجمہ ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں تو دوبارہ پڑھ لیں، یاد دہانی ہو جائے گی. اور کوئی ایسا ہم لنک کے تھرو کوئی جوائن کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں. اور اپنی فیملی کے حوالے سے بھی ہم ضرور کوشش کریں کہ وہ قرآن کے ترجمے سے ایک دفعہ ضرور گزر جائیں. تو بس کچھ یہی باتیں کہنی تھیں اور
تھوڑے سے یہ مشورے تھے، امید ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی مجھے اچھے مشورے ضرور ملیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ وقت آسان بنائے اور اس کو اس طرح سے گزارنے والا بنائے جس طرح سے کہ وہ چاہتا ہے، اور انشاءاللہ پھر یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اللہ نے چاہا تو اچھا وقت ضرور آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔